نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انسان کو نیت رکھنی چاہیے کہ ہر روز میرا ایک قدم آگے کی طرف ہو، پیچھے نہ ہو. ہمارا آج کل سے بہتر اور آنے والا کل آج سے بہتر، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم علم میں، عمل میں ہر روز مزید گرو کریں، آگے بڑھیں. اور وہ پریکٹس سے ہوتا ہے، کرتے رہنے سے. اور اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. ایک دفعہ آپ بیٹھ کے یہ پلاننگ کر لیں تو پھر اس کے بعد گاڑی چل پڑتی ہے. یعنی جیسے گاڑی کے سارے پرزے اگر اسمبل کر لیے جائیں تو پھر اس کے بعد تو اسے چلانا ہی ہوتا ہے. چلیے، عمل میں کوئی چیز آئی جو کل ہم نے پڑھی؟ صدقہ دیا اور چاش کی نماز پڑھ کے آئے. الحمدللہ آپ لوگ پہلے بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن وہ ایک شعوری نماز ہوتی ہے نا کہ نہیں، آج وہ وضو کرتے وقت بھی اور نیت کرتے ہوئے اور پلان کرتے وقت پھر اس پہ عمل ہو جائے. تو علم کا شیئر کرنا بھی صدقہ، خوشی خوشی کام کیے. جی، اصل میں کام تو ہم سبھی کرتے ہیں، روز کرتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ خوشی خوشی کرنے سے اس میں ایک جو روح پڑ جاتی ہے اور ایک لطف آتا ہے، اس سے پھر بوجھ نہیں ہوتا وہ کام. اب جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ان دنوں خاص صدقے کرنے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو صدقے کی تلقین کی اس کی بھی وجہ یہی بتائی ہے کہ ان کی نمازوں میں کمی ہو جاتی ہے. تو کمی تو ہوتی ہے نا بہرحال. چلیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دیتا رہے اور اس پر استقامت بھی عطا کرے اور ہماری نیتوں کو خالص کرے اور ہمارے دلوں کے جذبوں کو بلند رکھے. کیونکہ جذبے بلند ہوتے ہیں تو انسان کی ہمتیں پھر بلند ہوتی ہیں اور کام بھی بلند ہوتے ہیں. جب جذبے ماند پڑنے لگے تو پھر ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا رہے. آگے چلتے ہیں. الحديث السابع والعشرون البر حسن الخلق عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم اس بات کو ناپسند کرو کہ لوگ اس سے واقف ہوں. وعن وابصة بن معبد رضی اللہ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم فقال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. نواس ابن سمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم اس بات کو ناپسند کرو کہ لوگ اس سے واقف ہوں. اور وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا، تم نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دل سے پوچھو. نیکی وہ ہے جس سے تمہارا نفس مطمئن ہو اور جس سے تمہارا دل مطمئن ہو، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہارا سینہ اس کے بارے میں متردد ہو، چاہے لوگ تمہیں فتویٰ دے دیں اور بار بار فتویٰ دیں. اب لفظی ترجمہ. عن النواس بن سمان، نواس بن سمان صحابی روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال فرمایا آپ نے، البر نیکی، حسن الخلق اچھے اخلاق کا نام ہے، والاثم اور گناہ، ما جو، حاکا کھٹک جائے، فی صدرک تمہارے سینے میں یعنی دل میں، وکرہتا اور تم ناپسند کرو، ان یطلع کہ اطلاع ہو جائے، علیہ اس پر، الناس لوگوں کو. وعن وابصہ اور وابصہ سے روایت ہے ابن معبد رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. قالا وہ کہتے ہیں، اتیتو میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقالا تو آپ نے فرمایا، جئتا تم آئے ہو، تسألو تم سوال کرتے ہو یعنی پوچھنے آئے ہو، عن البر نیکی کے بارے میں.
قلت میں نے کہا نعم جی ہاں. فقال تو آپ نے فرمایا استفتی فتویٰ لو پوچھو قلبک اپنے دل کو. البر نیکی ما جو اطمأنت مطمئن ہو جائے الیہ اس پر النفس نفس واطمأن اور مطمئن ہو جائے الیہ اس کی طرف القلب دل والاثم اور گناہ ما جو ہاکا کھٹک جائے فی النفس دل میں نفس میں وتردد اور تردد پیدا کرے فی الصدر سینے میں وَإِن اور اگرچہ افتاک الناس فتویٰ دے دیں تجھ کو لوگ وَأَفْتَوْكَ اور بار بار فتویٰ دیں تجھ کو تب بھی وہ نیکی نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہارا دل راضی نہ ہو دل مطمئن نہ ہو. روایت میں فرق ہے تھوڑا سا دوسری روایت لی ہوگی انہوں نے تو نفس اور صدر سینے کو کہتے ہیں بڑی جگہ کا نام لیتی اور سینے میں دل ہوتا ہے اور نفس بھی یعنی کہ انسان کے دل اور اس کا حصہ یعنی انسان کی ذات. آئیے انشاءاللہ اس حدیث کی وضاحت دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے اور اس کا سیاق و سباق یہ ہے. نواس ابن سمان کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں 1 سال تک ٹھہرا رہا یعنی 1 سال تک جا کر آپ سے سیکھتے رہے اور مجھے سوائے کوئی دینی مسائل پوچھنے کے کسی چیز نے ہجرت سے نہیں روکا تھا. یعنی وہ اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے 1 سال کے بعد وہاں نہیں رہے مدینہ میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں سے جب کوئی ہجرت کرتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرتا تھا. مہاجرین کو سوال کی اجازت نہیں تھی. وہ کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ سوال کرنے سے دین مشکل ہو جاتا. اب دیکھیے کہ مہاجرین کا جو درجہ اور مقام ہے وہ بہت بلند ہے. انہوں نے اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا. ان کے سوال بھی کیسے ہوتے؟ جو عزیمت پر اور قربانی پر مبنی ہوتے. پھر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق ان کو جواب دیتے تو وہ چیز ساری امت کے لیے عام ہو جاتی تو اس میں کتنی مشکل ہوتی. تو اس میں بہت خیر تھی بہت بھلائی تھی کہ انہیں سوال کی اجازت نہیں تھی. تو یہ سوال کرنا چاہتے تھے تو یہ کہتے ہیں میں نے پھر ہجرت نہیں کی کہ باہر سے آ کے سوال کر سکتے ہیں. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہوتا ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم اس بات کو ناپسند کرو کہ لوگ اس سے واقف ہوں. جہاں تک سوال کرنے کا تعلق ہے وہ یہ کہ سوال سے بہت سی چیزیں واضح بھی ہوتی ہیں لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ سوال کرنے والا خود کتنا عقل مند ہے اور وہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہے. کیا وہ سوال واقعی سوال ہے یا صرف کچھ بکھرے ہوئے خیالات ہیں یا کنفیوژنز ہیں جن کی وجہ سے وہ ایک پریشانی میں مبتلا ہے اور اس بنا پر وہ سوال پہ سوال کیے جا رہا ہے. عمل کے کوئی ارادہ نہیں نیت نہیں کوئی ضرورت نہیں یا کوئی خاص وقتی کسی چیز سے تاثر لے کے یعنی سوال کر رہا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوال کے بھی درجے ہوتے ہیں اور ہر شخص کا سوال اس کی عقل اور سمجھ کے مطابق ہوتا ہے. پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب سوال بہت زیادہ کیے جائیں تو انسان عمل سے دور ہو جاتا ہے اور بحث مباحثے کا ہی بس شکار ہو جاتا ہے. بعض اوقات قبل از وقت سوال کرنے سے جبکہ علم پختہ نہ ہوا ہو تو اس سے وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے. تو علم حاصل کرنے کے لیے پہلا درجہ کیا ہے؟ سماعت، سننا، جاننا، کہ ایک عرصے تک انسان سنتا رہے سمجھتا رہے کیونکہ بہت سی چیزوں کے جواب علم سیکھنے سے ملتے چلے جاتے خود ہی ملتے چلے جاتے سوال کی ضرورت نہیں ہوتی. اور ایک چیز جب آگے آ ہی رہی ہو تو وقت سے پہلے سوال کرنے سے جو وقت ضائع بھی ہو جاتا ہے اور وہ چیز جو آگے وقت پر آنی چاہیے جب وہ وقت سے پہلے بتائی جاتی ہے تو وہ پوری طرح سمجھ میں بھی نہیں آتی وہ دل میں بھی نہیں اترتی اس پر عمل بھی نہیں ہوتا. تو وہ علم میں انسان کے لیے وزر بن جاتا ہے جس پر عمل کا ارادہ نہ ہو عمل کر ہی نہ سکتا ہو انسان. اسلام میں علم حاصل کرنے کا سب سے پہلا اور اہم مقصد کیا ہے؟ عمل ہو. جاننا کس لیے؟ تاکہ انسان اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں جو سوال کے انداز میں جواب دیا گیا ہے اس سے ہماری زندگی میں سیکھنے کے لیے کیا کچھ ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ نیکی کیا ہے.
ہم میں سے ہر شخص نیکی کرنے کا شوقین ہوتا ہے، لیکن نیکی کا ایک ایسا معیار یہاں دے دیا گیا ہے کہ جس میں انسان نیکی باہر نہیں اپنے اندر تلاش کرے کہ اس کو دل کیا کہتا ہے، وہ خود کیا سوچتا ہے. اور جہاں تک حقیقی نیکی کا تعلق ہے، قرآن مجید میں بھی ذکر آیا نا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، نیکی پر تعاون کرو، وَالتَّقْوَى، اور تقوی پر تعاون کرو. پھر اسی طرح لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. تو نیکی یا بر ہر وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور اگر دیکھا جائے تو اس سے مراد ہوتی ہے خیر کثیر. کہتے ہیں نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو یعنی لفظی معنی کیا ہے؟ خیر کثیر، ایسی چیز جس میں بہت بھلائی ہو. لیکن یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک خیر ہو، قرآن و سنت کی روشنی میں خیر ہو، بھلائی ہو. اور یہاں پر جو کہا گیا کہ البر حسن الخلق، کہ نیکی حسن اخلاق ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا اور بندوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا. اور خلق اصل میں کہتے ہیں عادت کو، یعنی وہ اچھائی جو انسان کی عادت بن جائے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ انسان کی عادات کس پر بیسڈ ہوتی ہیں، کس پر مبنی ہوتی ہیں. یعنی انسان کا جو فوری ری ایکشن ہوتا ہے کسی بھی چیز کے معاملے میں، مثلاً آپ کچھ دیکھتے ہیں، ویسے کوئی ٹری دیکھتے ہیں، آپ کوئی پھول دیکھتے ہیں، تو آپ کے منہ سے فوراً کوئی چیز نکل آتی، دوسرے کے منہ سے کچھ اور نکلتا ہے. تو یہ دونوں میں فرق کس چیز کا ہے؟ یعنی آپ جو اندر تھے وہ باہر نکل آئے. تو اصل میں ہماری جو عادات ہوتی ہیں، جو ہمارا معاملہ ہوتا ہے، ہمارا بولنا ہوتا ہے، ہمارا دیکھنے کا انداز ہوتا ہے، یہ سب کچھ ریویل کرتا ہے کہ ہم اندر سے کیا ہے. تو نیکی صرف باہر کی چند مصنوعی خول چڑھائی ہوئی عادات کا نام نہیں ہے، یا ایکشنز نہیں ہے کہ انسان وقتی طور پر کسی چیز سے متاثر ہو کے اپنے اوپر ایک خول چڑھا لے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہیں اور جائے تو وہ خول اتار کے پیچھے رکھا ہے اور نیا خول چڑھا لے، اور ایک تیسرے ماحول میں جائے تو وہاں ایک نیا خول چڑھا لے. یہ جو ہم اوپر کے خول چڑھا لیتے ہیں نا کہ جس سے ملتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں، اور ہماری اصل جو ہے وہ ہم ہائیڈ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں سے لیک ہو ہی جاتی ہے. تو اصل نیک انسان وہ ہے جس کا اندر نیک ہے، جس کے اندر تبدیلی آئی ہے، جس کے اندر تقویٰ ہے، اور وہ اس کے ری ایکشن سے پتہ چلتا رہتا ہے. اسی لیے بر اور تقویٰ دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا. تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر. تو نیکی کہاں سے نظر آتی ہے؟ باہر ہوتی ہے. یعنی ایک چیز اندر ہے اور ایک باہر ہے، یہ دونوں مل کے اصل میں خیر کثیر بن جاتی ہیں. پھر کوئی نیکی جو صرف ظاہر میں وہ نیکی نہیں جب تک کہ اندر سے اس کی جڑیں نہ جڑی ہوئی ہوں یا اس کا کنیکشن نہ لگا ہو. تو نیکی کیا ہے؟ البر حسن الخلق، اچھے اخلاق، اچھی عادات کا نام ہے، ایک مزاج کا نام ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک طریقہ زندگی ہے، وہ انداز ہے جس پر انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کے روزمرہ کے معمولات ہیں. تو دیکھا یہ جائے گا کہ وہ اوور آل کیا کرتا ہے، صرف بٹس اینڈ پیسز میں نہیں، صرف کوئی پارٹ ٹائم نہیں کہ جب موڈ آیا تو اچھا کر لیا، موڈ بگڑا تو سب کچھ چھوڑ دیا، کوئی استقامت نہ رہی. حالات اچھے ہوئے، فیوریبل ہوئے تو اچھے رہے، اور حالات مرضی کے خلاف ہو گئے تو ہم بھی گئے. تو حقیقی نیکی کیا ہے؟ مستقل طور پر اچھی عادات اپنانے کا نام، اندر کی اصلاح کا نام. اسی لیے ہمارے دین میں کسی بھی نیکی کے کرنے سے پہلے کیا شرط ہے؟ کس چیز کی شرط ہے؟ نیت کی، اور اس سے پیچھے ایمان، کہ جب تک ایمان نہ ہو وہ نیکی قبول ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایمان کے بغیر کوئی ظاہری ایکشنز قبول نہیں ہے، ورنہ تو بہت لوگ اچھے اچھے کام کرتے رہتے ہیں مگر ان کو نیکی نہیں کہا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ڈیفینیشن ہے البر حسن الخلق، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا سمجھ میں آئے؟ کیونکہ یہ ذرا سا ٹرکی ہے، پورا کانسیپٹ ہم نے چینج کرنا ہے، اس کے لیے میں آپ کا مائنڈ پریپیئر کر رہی ہوں.
مثلاً ہم کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں بہت اچھا کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے ایمان بھی ہے یا نہیں، عقیدے کی درستگی بھی ہے یا نہیں. تو کسی بھی نیک عمل کے نیک ہونے کی بنیاد یہ نہیں کہ آپ صرف اوپر اوپر سے کوئی چیز اچھی کر رہے ہیں، یعنی کوٹنگ کی ہوئی ہے یا کورنگ کی ہوئی ہے یا وقتی طور پر ایک خاص ماحول کے اندر کر رہے ہیں. نہیں، اگر آپ واقعی اچھے ہیں تو پھر آپ کہیں بھی ہوں گے تو آپ اچھے ہی ہوں گے، اور آپ ہر ایک کے ساتھ اچھے ہوں گے. صرف فیوریٹزم کی بنیاد پر اچھے نہیں ہوں گے بلکہ ہر معاملے میں اچھے ہوں گے، کیونکہ آپ اصل میں اچھے ہیں، آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ہمارے دین میں اچھے اخلاق کی جو پہچان ہے اس کی بنیاد میں ایمان ہے، کیونکہ کسی بھی درخت کو مستقل طور پر پھول نہیں لگ سکتے جب تک اس کی جڑیں زمین کے اندر گڑی ہوئی نہ ہو، مضبوط بنیاد نہ ہو. ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، اچھے اچھے فلاورز کا بوکے لا کے لگا دیتے ہیں کس میں، کسی واز میں. کچھ دن تک تو وہ خوب خوبصورت لگتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد وائے وہ کیوں مرجھا گیا، وہ کیوں ختم ہو گیا؟ کیونکہ بنیاد نہیں تھی. اوپر سے خوبصورتی تھی، بنیاد مضبوط نہیں تھی، چل گیا، ختم ہو گیا. لیکن جو پھول درختوں پر لگتے ہیں وہ بھی گرتے ہیں، ان کے اوپر بھی ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اٹھاتے ہیں. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ مومن کے اوپر ایک وقت اس کی انرجی زیادہ ہے یا اس کے حالات فیوریبل ہیں تو وہ خوب بلوم کر رہا ہے، دوسرے وقت میں وہ تھک گیا ہے، بیمار ہے یا کچھ اور ہے تو تھوڑا سا وہ اس پہ خزاں آ گئی ہے، لیکن اس کی چونکہ جڑیں مضبوط ہیں اس لیے وہ دوبارہ پھلے پھولے گا. یہی چیز انسان کے اندر امید رکھتی ہے، لیکن اگر جڑیں نہیں ہیں تو دوبارہ نہیں پھل پھول سکتا. اس لیے ہم سب کو نیکی کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بنیاد مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، جڑ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. کہ ہم کوئی بھی کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کسی وقتی جذبے سے متاثر ہو کر، کسی کی باتوں میں آ کر، ہمارے دل کو کوئی چیز بڑی اچھی لگی اس لیے، یا واقعی سوچ سمجھ کر؟ کیونکہ اگر سوچ سمجھ کر کریں گے تو پھر کیسے بھی حالات ہوں گے. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں برف بھی پڑتی ہے درختوں پر، اور سخت قسم کی ٹھنڈی ہوائیں بھی چلتی ہیں اور بارشیں بھی پڑتی ہیں اور بعض اوقات طوفان آتے ہیں، لیکن ایسے درخت سروائیو کر جاتے ہیں. جو ہی موافق فضا آتی ہے پھر پھل پھول جاتے ہیں. تو ہم انسانوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر طوفان آتے ہیں، آندھی آتی، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، سخت آزمائشیں آتی ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ایمان کو کھنگالنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے کہ کتنا مضبوط ہے اور کس کام کو کس جذبے اور کس نیت کے ساتھ اس کا بیڑا اٹھایا ہے، اس کو جج کرنے کے لیے آندھیوں طوفانوں سے ہمیں گزارتے ہیں. اور پھر باقی کیا بچتا ہے؟ جیسے امام مالک نے کہا تھا ما کان للہ بقیہ، جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی بچ جائے گا، وہ باقی رہ جائے گا، وہ ہمارے عادات میں بھی باقی رہ جائے گا اور وہ ہمارے اعمال نامے میں بھی باقی رہے گا، اور اس کی بقا پھر انشاءاللہ قیامت کے دن بھی فائدہ دے گی. البر حسن الخلق، نیکی اچھی عادات کا نام ہے، اچھے اخلاق کا نام ہے. اور عادات جو ہوتی ہیں وہ انسان کے اندر روٹس تک گڑی ہوئی ہوتی ہیں. انسان وہی ہوتا ہے باہر سے اصل میں جو وہ اندر سے ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے کچھ عادات، کچھ معاملات، کچھ طریقے، کچھ رویے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہیں، کچھ بندوں کے ساتھ ہیں. جہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے تو اس میں اچھائی کیا ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہے کہ انسان اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے. وہ مجھے کافی ہے، وہ میرا رب ہے. ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. ابو سعید نے اس بات پہ تعجب کیا ہے کہ بس اتنی سی بات. تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ دوبارہ گن کے بتائیں کیا کیا. کین یو کائنڈلی ریپیٹ کہ کس کس پہ راضی ہونا ہے؟ رضیت باللہ رب، بالاسلام دین، وبمحمد. ہم سب کو بھی اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم ان پہ راضی ہیں؟ کیا اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں؟ کیا اسلام کے
اختیار کرنے پر کہ وہی ہمارا دین ہے، کچھ اور نہیں، راضی ہیں، یا شک کا معاملہ ہے، یا مجبوری ہے، یا کچھ اور اس کو بھی آپ اپنے بچوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ تم مسلمان ہو؟ ضرور پوچھیے گا جا کر، کیونکہ جب تک اسلام کو بطور دین ہم پسند نہیں کرتے جیسے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ اللہ کی پسند ہے نا، تو جب تک ہماری پسند بھی یہ نہیں ہو جاتی اور پوری خوشی سے اور پورے دل کے ساتھ، تو نہ ہمارے اندر وہ اطمینان آ سکتا ہے اور نہ ہی ہمارے اندر پھر استقامت آ سکتی ہے. اور پھر ہاؤ کین وی فیل پراؤڈ آف اسلام اور دین ایز اے دین؟ وہ چیز نہیں آئے گی. اور ایک دفعہ راضی ہو گئے نا کہ ہاں یہ ہم نے پورے دل و جان سے ایکسپٹ کر لیا، تو پھر اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کو تیار ہے، کیونکہ پھر وہ ہماری اپنی چوائس ہے نا. تو جس چیز کو ہم پسند کر کے چنتے ہیں پھر اس پہ جم جاتے ہیں، اور جو کسی وقتی جذبے کے تحت ہم اختیار کرتے ہیں اس پہ جمتے نہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ مختلف چیزیں کرتے رہتے ہیں، کبھی یہ کر لے کبھی وہ کر لے کبھی، کیونکہ ایک کام میں چین ہی نہیں ان کو. کیوں نہیں چین؟ کیوں نہیں چین؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ دین پر راضی نہیں نا، راضی نہیں دین پر. تو اگر راضی ہوتے تو پھر دین پر عمل کرنے، دین کو پروموٹ کرنے میں کچھ بھی رکاوٹ ہے، کچھ بھی مشکل ہے، کچھ مشکل نہیں، تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر کیا آپشن ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور تیسری چیز وَبِمُحَمَّدٍ نبیّ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ایک دفعہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی چیز آپ ہمیں دیں تو ہمیں اسے ایکسپٹ کرنے میں کچھ مشکل نہیں لگتی. ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں پسند ہے، یہ ہماری چوائس ہے، یہ ہماری اپنی چوائس ہے. اس لیے بہت کلیئر کٹ معیار دے دیا گیا نیکی کا اور انسان کے ایمان کا کہ از اٹ بائی فورس اور بائی چوائس، بائی رضامندی یا بائی مجبوری، کیوں اختیار کیا وہی سب کچھ. تو آپ بھی جو کچھ کرتے ہیں یا آپ اپنے بچوں یا جو بھی آپ کے آس پاس لوگ ہیں سب سے اس بات کا ذکر کر سکتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو یا اسلام پہ عمل کرنے کو یا اسلام کی خدمت کرنے کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کو کس حیثیت میں قبول کیا ہوا ہے، دل کی خوشی اور رضامندی سے یا مجبوری سے. دیکھیں دنیا کے معاملات میں بھی آپ جب کوئی سودا کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، بعض اوقات مجبوری سے کوئی کام کر رہے تو کوئی جاب کرتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے آپ کی اپنی چوائس، آپ کی اپنی ڈریم اور آپ کی اپنی مرضی کے مطابق وہ کام. دونوں میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ ایک پریگنینسی ہوتی ہے رضامندی والی اور ایک ہوتی ہے مجبوری والی. فرق ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز، چاہے کوئی جاب ہو، چاہے کوئی بزنس ہو، چاہے پریگنینسی ہو، چاہے کوئی شادی کا معاملہ ہو، ایک شادی ہے رضامندی کے ساتھ اور ایک ہے مجبوری، چوائس ہی نہیں ہے. تو پورا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے انسان کا. اسی طرح جو لوگ دین کی خدمت کا کام بھی اپنی چوائس کے ساتھ کرتے ہیں اور جو مجبوراً کرتے ہیں، بہت فرق ہے. جب چوائس کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ پورے دل و جان کے ساتھ، پھر آپ کو کچھ اور سوچتا ہی نہیں. اور اگر مجبوراً کہ اب کیا کہیں گے لوگ یا پھر کیا ہوگا یا اب کرنا ہی ہے، پھر وہ لطف نہیں آتا، اس میں حسن نہیں آتا. تو حسن الخلق، خوبصورت اخلاق، خوبصورت رویہ اسی وقت ہوتا ہے، کسی بھی چیز میں خوبصورتی اس وقت آتی ہے جب اس کو دل و جان کے ساتھ لیا جائے، اپنی چوائس کے ساتھ لیا جائے. تو یہ سوال آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں اسلام کو ایک بوجھ کے طور پہ اٹھائے ہوئے ہوں یا پھر اپنی چوائس کے ساتھ لیے ہوں. اب دیکھیے کہ جو لوگ بائی برتھ مسلمان ہوتے ہیں ان کا اسلام اور جو لوگ بائی چوائس مسلمان ہوتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، ان میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ بعض اوقات وہ کتنے آگے نکل جاتے ہیں اور کسی چیز سے نہیں ڈرتے، لا یخافون لومۃ لائم، اور آگے نکلتے چلے جاتے ہیں. اور اس کے برعکس وہ لوگ جو اس لیے مسلمان ہے کہ مجھے مسلمان ہونا پڑ رہا ہے کیونکہ ماں باپ ماریں گے اگر نہیں مسلمان بنیں گے، یا اللہ تعالیٰ سے تھوڑا بہت ڈر لگا تو کہا چلو ٹھیک ہے یہی اسی میں کمفرٹیبل ہے کیونکہ ہمارے انوائرمنٹ میں سارے یہی کرتے ہیں تو ہم بھی یہی کر لیتے ہیں. تو ہمیشہ انسان کو کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لینا چاہیے، اور سوچ سمجھ کے ایک دفعہ جب کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو پھر انسان جم جائے، بس ٹھک جائے اس پر. آندھی ہو، طوفان ہو، سردی کا موسم ہو، سخت گرمی ہو، جم جائے. پھر جب ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے میں کوئی تنگی نہیں رہتی، انسان کا دل تنگ نہیں ہوتا. چاہے نماز کا وقت ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، کھلے دل سے سب کچھ کرنا.
تو اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو میرے دل کا حال کیا ہوتا ہے. اچھی سے پڑھتی ہوں، خوشی سے پڑھتی ہوں، حسن لانا نا، حسن اخلاق، حسن معاملہ، یا بوجھ سمجھ، انجوائے کرتی ہوں یا نہیں، ٹھنڈک ملتی ہے یا نہیں. اسی طرح روزے آ رہے ہیں، دل کا حال کیا ہے، انتظار ہے کہ الحمدللہ شکر ہے کہ ایک ماحول ہوگا اور ایک نیکیوں کا زیادہ موقع ہوگا، یا کتنے گھنٹے کا ہوگا. پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ میں سوچتی ہوں ہر سال رکھتے ہی ہیں نا، وہ کئی سالوں سے یہی ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا آلٹرنیٹ بھی دیتے ہیں، سردیوں میں بہت ہی چھوٹے بھی ہو جاتے ہیں. پھر یعنی آپ زندگی کا ایک عرصہ ایک جگہ پر رہتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظلم نہیں کرتا، وہ بیلنس کر دیتا ہے. کبھی زیادہ لمبا رکھنا پڑتا ہے، کبھی چھوٹا رکھنا پڑتا ہے. جب چھوٹا ہوتا ہے تو ہم کبھی نہیں کہتے کہ چھوٹا کیوں ہے، لیکن لمبا ہو تو ہم اعتراض کرنے لگتے تو یا ڈرنے لگتے. ٹھیک ہے، ایک انسان ہے، قدرتی طور پر ایسی چیزیں ذہن میں آتی، شیطان بھی خوف ڈالتا ہے، لیکن پھر بھی خوش رہنا چاہیے اور خوشی سے ایکسپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جتنی دیر روزے سے رہیں گے اتنا ہی اجر بھی تو زیادہ ہوگا نا. اور پھر اسی طرح زکوٰۃ کو بوجھ سمجھ کے ادا کرنا، پھر ڈیو ہے، اللہ اتنا نکالنا پڑے گا اور اس سے بہتر ہے میں سونا ہی نکال دوں، اور اس سے بہتر ہے نہیں، خوشی سے، کیونکہ اس پر اجر ہے. تو حسن الخلق، اچھی طرح معاملہ کرنا. پھر اسی طرح وضو وغیرہ ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے. یہ جو آپ کو رکوع اور سجدے کی دعائیں سکھائی جا رہی ہیں، اس کا بھی یہی مقصد ہے، تاکہ رکوع میں اور خوبصورتی آ جائے، سجدے میں اور خوبصورتی آ جائے، زیادہ ذکر ہو جائے. ورنہ جب تھوڑا سا کرتے ہیں اور بے روح قسم کا کرتے ہیں تو بس ہل جلی ہوتی ہے نماز میں، اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں. ورنہ انسان تھوڑی دیر جم کے خوبصورتی کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے بعد ایک اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے نماز کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہوگا. جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی، ان کے وضو، رکوع اور سجود اور اوقات کے ساتھ، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا، اگر زاد راہ کی طاقت ہو، اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دی. اچھا، نماز میں آپ دیکھیے کہ نمازوں کی حفاظت، وضو، رکوع اور سجود، 3 چیزیں بیان کی گئی. کیونکہ ایک حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی 3 تہائیاں ہیں. نماز 3 حصوں میں، 1/3 طہارت، 1/3 رکوع اور 1/3 سجود. یعنی یہ اہم ترین چیزیں. کھڑے ہونا تو کھڑے ہونا ہی ہے، لیکن اگر رکوع ٹھیک نہیں کیا، سجدہ ٹھیک سے ادا نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص 60 سال تک نمازیں پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، شاید اس کے رکوع اور سجدے مکمل نہیں ہوتے. اور بدترین چوری نماز کی چوری. تو اس لیے اس چیز کے بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے کہ ہمارا رکوع اور سجدہ کس قسم کا ہے. باقی تو پھر آپ دیکھیے بیٹھنا اور کھڑا ہونا ہی ہے نا، قیام ہے اور نیچے اتحیات میں بیٹھے ہیں، لیکن عبادت کا اصل جسر جو ہے یا اصل جو اظہار ہے وہ انسان کے جھکنے میں ہے. عبادت میں تعظیم اور محبت دونوں ہیں، اور تعظیم کا اظہار رکوع اور سجدے میں ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کہ جو ہم اس کے حقوق ادا کرتے ہیں، یعنی نماز کی شکل میں یا دیگر فرائض کی شکل میں، ان میں خوبصورتی لائیں. اور وہ خوبصورتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہی ہو سکتی ہے. پھر یہ ہے کہ ان عبادات کے کرنے کے بعد اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں، کیونکہ البر حسن الخلق، اور پھر جس سے دل میں اطمینان آئے. کیونکہ اس کے اپوزٹ کیا بتا، والإثم ما حاک فی نفسک. اگر نماز پڑھ کے دل میں بے چینی آ رہی ہے، روزہ رکھ کے دل میں پریشانی آ رہی ہے، زکوٰۃ دے کے دل میں تنگی آ رہی ہے، حج کر کے آپ تھکن سے ہی چور ہیں اور اسی کے شکوہ گلا کر رہے ہیں، تو پھر خوبصورت تو نہ ہوا نا کچھ بھی، حسن و خلق تو نہ ہوا. تو عبادت کے بعد دل کے اندر ایک اطمینان بھی آنا چاہیے کہ شکر ہے یہ ادا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد انصاریوں میں ہمارے سسرالیوں کے ہاں عیادت کے لیے گئے تو نماز کا وقت ہو گیا. تو اس نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کہا، اے لڑکی وضو کے لیے پانی لاؤ، شاید میں نماز پڑھ لوں تو راحت پاؤں. یعنی جس کی عیادت کرنے کے لیے گئے تھے، بیمار کی، بیمار نے کیا کہا، پانی لاؤ کہ میں نماز پڑھوں، شاید میری حالت اچھی ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا یہ جملہ پسند نہ کیا، بیمار ہے نماز پڑھ کے راحت ملے گی.
تو انہوں نے کہا، وہ صحابی تھے نا جن کی عیادت کرنے کے لیے گئے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، آپ فرماتے تھے، اے بلال اٹھو، ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ۔ تو جب کبھی بے چینی ہو، پریشانی ہو، غم ہو، فکر ہو، بوجھ ہو، تو کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ تو کیا ہوگا اس کے بعد؟ بے چینی چین میں بدل جائے گی۔ یہی تو اطمینان ہے۔ اور دل کا حال بس بے چین رہنا اور کھٹک اور انریسٹ، یہ کوئی اچھی کیفیت نہیں کہ ہر وقت انسان شکوک و شبہات میں رہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، یہ بھی اللہ سے اچھے معاملے کی دلیل ہے کہ زندگی میں بہت ساری چیزیں ہماری ایسی آتی ہیں کہ جو ہماری پسند کی نہیں ہوتی، ہمیں اچھی نہیں لگتی، لیکن ان میں بھی خیر ہوتی ہے اور وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کو اٹھانا یا اسے گوارا کرنا بڑا ہی ایک بوجھل سا ہوتا ہے نا۔ انسان کہتا ہے یار اب بہت مشکل ہو گئی زندگی، اور اکثر ایسے ہو نہیں جاتا کہ کوئی چیز آپ کو بادر کرنے لگتی ہے اچانک، بچے کی طرف سے، کبھی جاب کی طرف سے، کبھی کسی انسان کی طرف سے، کبھی ہوتا ہے نا ایسے۔ اس وقت ہم کیا کرتے ہیں پھر، اور کیا کرنا چاہیے؟ سٹریس کو کس طرح مینج کریں؟ سٹریسز آتے ہیں نا ہر وقت ہم پر، تو سٹریس مینجمنٹ آنی چاہیے اسلام کے پرسپیکٹو میں۔ کیا سوچیں اور کیا کریں؟ پہلی سوچ کہ اس میں بھی خیر ہے، یہ جو اس شخص نے رویہ اختیار کیا اس میں بھی کوئی خیر ہوگی جو مجھے نظر نہیں آ رہی اور میرے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن اس میں بھی خیر ہے۔ کیونکہ ہر روز ہمیں کسی نہ کسی کی طرف سے کوئی ایسی بات پہنچتی ہے کہ جس میں ہمیں وقتی طور پر بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، ہم ہرٹ بھی ہوتے ہیں، چاہے اس شخص کا ہمیں ہرٹ کرنے کا ارادہ ہو یا نہ ہو، ہم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا یہ حسن خلق ہے اللہ کے ساتھ، ورنہ تو کہ یہ کیوں ہو گیا، کیوں کیا اللہ آپ نے ایسے، میں تو یہ ایسے نہیں چاہتا تھا، یہ بہت مشکل ہے۔ کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ گھر والوں میں سے کوئی بلا وجہ ہی غصہ کرنے لگتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہوتی اور آپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا، ہوتا نا ایسے۔ وہ صبر تو بعد کی بات ہے نا، اور صبر بھی صدمے کے پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جب چوٹ ٹھنڈی ہو جائے پھر ہم کیا ہم صبر کر رہے ہیں، وہ تو اس نے ٹھنڈے ہو ہی جانا ہے آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے۔ پتہ کیا ہوتا ہے، ان میں بھی کوئی خرابی نہیں ہوتی، وہ شیطان ان کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ان کو پریشان کرو، یہ قرآن پڑھ کے بہت خوش ہونے لگ گئی ہیں، ان کو چین سے کیسے بڑھنے دینا۔ یعنی جب شیطان آپ سے مایوس ہوتا ہے نا تو پھر وہ دوسروں کے پیچھے لگ کے ان سے آپ کو پریشان کرواتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑے رکھتا ہے۔ کبھی آپ صبح اٹھیں گے تو بچہ ری 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 کر رہا ہے کہ اسکول نہیں جانا ہے، کیا ری ایکشن ہوتا ہے آپ کا؟ ایک دم غصے میں، خبردار جو ہی کہا، یہ نہیں میں سننا چاہتی، جانا ہے تم نے۔ کبھی ہسبینڈ آ کے ایک دم کوئی فیصلہ سنا دیتے ہیں، میں وہ بزنس بیچ رہا ہوں، میں نے مکان سیل پہ لگا دی، 1 ہفتے بعد پاکستان جانا ہوگا، سیٹ بک کرا دی میں نے۔ اکثر ایسے فیصلے گھروں میں ہو جاتے ہیں نا کہ آپ سے مشورہ کیے بغیر ہی کوئی آپ پہ آ کے اعلان کر دیتا کہ بس یہ ہونے لگا ہے بس، and you have to accept it۔ اس وقت کیا ہوتا ہے، آپ ہوش میں آتے کیا میرا تو ابھی یہ اور یہ اور یہ کام بھی رہتا ہے، I can't afford۔ اور پھر اس کے بعد سے جب تک وہ کام آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ لڑائی جھگڑے اور وہ باتیں اور وہ انگزائٹیز اور پتہ نہیں کیا سے کیا۔ تو ایسی صورت میں کوئی بھی اپنی مرضی کے خلاف، بری میں اس لیے نہیں کہوں گی کیونکہ اس میں برائی نہیں ہوتی، بازو کوئی بھی اپنی مرضی کے خلاف خبر سن کے، اپنی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ دیکھ کے، پھر ہم کیا سوچتے ہیں اور کیا سوچنا چاہیے۔ تو ہمیں اس بات کی پریکٹس کرنی ہے کہ کوئی بھی چیز، کیونکہ ہونا تو وہ جو اللہ کو منظور ہے، ضروری نہیں کہ جس کسی نے کوئی فیصلہ کر دیا ایسا وہ ویسا ہی ہو جائے، کوئی ہمارے لیے برا چاہتا تو برا ہی ہو جائے، یا کوئی اچھا چاہتا تو اچھا ہی ہو جائے، لیکن جو ہی آپ ایسی کوئی بات سنتے ہیں تو فوری طور پر آپ کو کیا سوچنا چاہیے، اچھا دیکھتے ہیں اس میں بھی کچھ خیری ہوگی، اچھا چلیں دیکھتے ہیں، ایک دم نیگیٹو ری ایکشن نہیں کریں، معاملہ اچھا رکھیں، رویہ اچھا رکھیں۔ یہ جو بھڑک اٹھنا ہوتا ہے نا، اور بد اخلاقی اور بدتمیزی، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، اور کسی صورت میں بھی درست نہیں۔ بس فوراً ذکر شروع کر دینا چاہیے، حسبی اللہ و نعم الوکیل علیہ توکلت و الیہ انیب، اور اس طرح کے ذکر کرنے شروع کر دینے چاہیے۔ کوئی بھی خبر، مثلاً آپ کسی شخص پہ بڑا مان رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہے، ہسبینڈ ہو سکتا ہے، بچے ہو سکتے ہیں، کلیگ ہو سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کا کوئی امپلائی ہو سکتا ہے، اور اچانک وہ آپ کو خبر سناتا ہے کہ میں جا رہا ہوں،
میں آپ کے ساتھ نہیں کام کر سکتا. ایسے میں انسان کیا سوچتا ہے اب شاید یہ چھت نیچے گر پڑے. نہیں، کچھ نہیں ہوتا. علیہ توکلت و الیہ انیب. اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ٹھنڈا کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تکلیف دہ پریشان کن خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی یا کوئی تکلیف دہ چیز آپ دیکھتے تو آپ کیا فرماتے؟ الحمدللہ علی کل حال. اور جب کوئی نعمت پاتے تو فرماتے الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. الحمدللہ علی کل حال یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اس حال میں بھی اور اس میں بھی، اور اسی کے فضل سے، اسی کی نعمت سے ہی نیک کام انجام پاتے ہیں. وہ توفیق دے گا تو اس نے دی تو تبھی ہوا. تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا معاملہ یہ ہے کہ انسان قضاء اور قدر کے جتنے بھی احکام ہیں ان میں اچھا رویہ اختیار کرے. اور یہ بالکل نیچرل سی بات ہے کہ بہت سے معاملات ایسے ہوں گے جس میں مال، اہل، نفس، حالات آپ کو غمگین کریں گے، غم آئے گا. لیکن اگر آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں کہ یہ اللہ کا کوئی فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو میں نہیں جانتی، تو آپ سکون میں آ جائیں. مثلاً آپ کو کہیں پہنچنا ہے اور آپ تیزی میں جلدی گاڑی چلا رہے لیکن کسی وجہ سے راستے میں لائٹس زیادہ آ رہی ہیں یا کوئی اور چیز آ رہی ہے، تو آپ کا ریئیکشن اس وقت کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کو آگے نہیں نظر آ رہا آگے کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ شخص وقت سے پہلے پہنچا تو فلاں جگہ دے ٹکر مارے گا، تو وہ آپ کو پیچھے سے ہی روک رہا ہے. اسے پیچھے رکاوٹیں کھڑی کر دی آپ کے لیے کہ یہ فلاں وقت میں فلاں جگہ نہ پہنچے تاکہ فلاں چیز سے نہ ٹکرائے. وہ اوپر سے پلاننگ دیکھ رہا ہے نا، وہ سب کچھ ایریل ویو نظر آ رہا ہے اس کو. یہ یہاں سے چلا ہوا ہے، اگر یہ اس وقت پہنچے گا تو یہاں یہ ہوگا اور یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، یہ اس سے پیچھے رہے تاکہ وہ مسئلہ گزر جائے تو یہ آرام سے آگے چلا جائے. تو زندگی میں کبھی ہماری دوڑ یوں ہوتی ہے، اوپر جا رہے ہوتے ہیں، پھر کوئی رکاوٹ آ جاتی اور ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے کہ یہ کیوں آ گئی، ہم نے تو ابھی اور اوپر جانا تھا. اللہ کو پتا ہے کہ اس سے اوپر کیا نقصان ہے، جانے میں تکلیف ہوگی، لیکن اس کے لیے ہمیں طریقہ بتا دیا گیا کہ اللہ سے مدد مانگنا شروع کرو. اللہ سے مدد مانگو، دعائیں کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمانا بھی ہے اور اللہ نے کسی نقصان سے بچانا بھی ہے، چاہے وہ دنیا کا یا آخرت کا. اصل بھلائی کس میں ہے؟ اللہ کے فیصلے قبول کرنے میں کہ اوکے ریلیکس ہو جائے، ٹھیک ہے میں نے پوری کوشش کر لی کہ میں ٹائم پر پہنچ جاؤں، یا میں نے پوری کوشش کر لی کہ میں سب سے آگے نکل جاؤں، لیکن کوشش کے باوجود میں نہیں نکل پا رہی، تو اس میں ضرور کوئی بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ وہاں مجھے کسی حادثے سے بچانا چاہتا ہے، وہ پیچھے روک رہا ہے کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا، اس لیے میں پریشان ہو رہی ہوں. اور یہ جو ایکسیپٹنس ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے اندر ایمان ہوتا ہے ان کے اندر بہت بڑے درجے میں پائی جاتی ہے، کیونکہ ایمان دلوں میں وسعت پیدا کر دیتا ہے. جیسے حضرت حاجرہ علیہ السلام ہے، اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں اس جگہ پر. ہم میں سے تو کوئی شاید سوال پیدا نہیں ہوتا. میں تو کہتی ہوں ہم بالکل کسی قابل نہیں ہیں کہ کوئی ہمیں کہے ادھر کھڑے ہو جو جنگل میں، اور ہم کہیں ہاں یس، اور اشارے سے کہے کہ ہاں، اور ہم مان جائیں. ہاں اگر 1 گھنٹہ ہماری کوئی کاؤنسلنگ کرے تو میں بھی پھر ہم تھوڑا بہت ایکسپٹ کر لیں، ادروائز نہیں کریں. پھر اللہ نے وہاں سے خیر بھی تو کتنی جاری کی نا، اس صبر کی وجہ سے اتنی بڑی خیر. حضرت حاجرہ نے قربانی کی تو مکہ آباد ہوا نا. آج سب کے دل کیوں وہاں جانے کو مچلتے ہیں؟ کس کی قربانی کی وجہ سے وہ محبت ہمارے دلوں میں آئی. کہاں کہاں تک اس کے اثرات گئے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے کام کریں اور ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے، اور پھر دنیا ہم سے محبت بھی کرے اور ہمارے لیے سارے راستے بھی آسان ہو جائے. کیسے ہو سکتا ہے؟ قربانیوں کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو یہ قربانیاں کیا ہے؟ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا. پھر زبان سے بھی رب کی رضا کے کلمات نکالنا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے تو آپ کے کوئی بھی بیٹا نہیں تھا، وہ آخری بچہ تھا چھوٹا، آپ کے آنسو ٹپک رہے تھے، لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کی آپ نے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے. پھر شرح صدر، اوپن ہارٹڈ دین اسلام کو قبول کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنا شرح صدر کے ساتھ، چاہے نماز کا حکم ہو چاہے پردے کا حکم ہو. اب جیسے حجاب ہے، بعض اوقات ہم کر لیتے ہیں لیکن ہاف آف کرتے ہیں، پورا نہیں کرتے. مثلا قرآن مجید میں اگر بہت ڈیٹیلز میں آپ نہ بھی جائیں تو قرآن مجید میں جو
حجاب کا حکم ہے، مثلا سورۃ نور ہے تو اس میں کیا آتا ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، چاہیے کہ اپنے خمار عورتیں کہاں ڈالیں؟ اپنے سینوں پر۔ اس آیت کے ترجمے میں کوئی مشکل ہے، لیکن پھر کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے خمار اسکارف ہمارے سینے پہ نہیں ہوتے، اس سے اوپر اٹھے ہوئے ہوتے اور سینے کی ساری شیپ نظر آ رہی ہوتی؟ ہم اس آیت کو کیوں نہیں ایکسپٹ کرتے؟ ٹھیک ہے، چہرے کے پردے کے بارے میں رخصت کی راہ ملتی ہے، لیکن گردن کے کھولنے کی تو رخصت کوئی نہیں نا، کہیں کانوں کے کھولنے کی تو نہیں، چن کو کھولنے کی تو نہیں، باریک کپڑا لینے کی تو رخصت نہیں ہے نا، کہ ہے؟ پھر ہمارا شرح صدر کیوں نہیں؟ پھر کیا کہا؟ زینت ظاہر نہ کرو۔ تو جب ہم زینت ظاہر کرنے لگتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ شرح صدر نہیں ہے ہمارا حجاب پر، شرح صدر نہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر خوش ہو کر اس کو قبول کر لینا اور جیسا وہ چاہتا ہے ویسا کرنا کہ وہ راضی ہو جائے، تو آپ یقین کیجئے بندے بھی راضی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارا دل اپنا ہی راضی نہیں، اور ہم سب کون ہیں جو اس وقت بیٹھے ہوئے یہاں؟ ہم سب دین کے نمائندے ہیں نا۔ ہم ایک ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں ہمارے آس پاس نان مسلم ہیں، وہ اکثر پھر کوشچنس کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کچھ لیڈیز تو ایسے پہنتی ہیں اور کچھ ایسے پہنتی ہیں اور کچھ پہنتی نہیں ہیں، اور یہ پھر وہ کس کو اسلام سمجھیں گے؟ تو ہم رول ماڈلز بھی ہیں نا، ہم دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہیں۔ بہت سے لوگ قرآن پاک کی آیات اور تفسیر پڑھ کے نہیں کام کرتے، وہ ہمیں دیکھ کے ہی کر لیتے ہیں۔ تو جب ہمیں دیکھ کے وہ ادھورا اسلام لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ادھورا ہی ان کی زندگیوں میں جائے گا اور ان سب کا بھی وزر ہم پر آ جائے گا۔ پھر جیسے قرآن مجید میں جلباب کا حکم ہے، ہمیں سے بہت سے لوگ جو ڈریس ہوتا ہے اسی کو ہی کہتے ہیں یہی جلباب ہو گیا۔ وہ کیسے جلباب ہو گیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ایک ہے لباس اور ایک ہے جلباب اور ایک ہے خمار۔ تو اگر ہم خمار کے بغیر ہیں یا جلباب کے بغیر ہیں اور صرف لباس کو ہی ہم سمجھتے ہیں بس ساتر ہے کافی ہے، نہیں، کافی نہیں ہے۔ قرآن میں الگ الگ مقامات پر ان چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، دین کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے، نیکی کیا ہے کہ جو حکم آئے اسے خوش دلی کے ساتھ فلی ایکسپٹ کر لے اور اس کے بعد دل میں تنگی نہ رہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ سورۃ الانعام 125۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے لیے کوئی کمپلیکس نہیں رہتا، اندر کوئی کانفلکٹس نہیں ہوتے اس کے اندر۔ اللہ کا حکم مان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیا، کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ اور جس کو گمراہی پر ہی رکھنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ شدید گھٹن کے ساتھ تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ بڑی دقت سے بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو، پہاڑ چڑھ رہا ہو۔ اس کے لیے دین پر عمل کرنا ایسا ہے جیسے پہاڑ پہ چڑھنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب واقع فرماتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اب لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق، اس کی بہت سی چیزیں تو کل ہم نے پڑھی بھی کہ اچھی خدمت، دوسروں کے کام آنا، لیکن اس میں جنرل کانسیپٹ کے طور پر اچھے اخلاق میں کچھ کرنے کے کام ہے، کچھ نہ کرنے کے کام ہے۔ مثلا دل کی وسعت کے ساتھ دوسروں کی مدد کرنا، سخاوت کرنا، خندہ پیشانی سے معاملہ کرنا، رویہ اچھا کرنا، دوسرے کی بات پر صبر کر لینا، فوری غضبناک ایکشن نہیں شو کرنا، اگر کسی کو امر بالمعروف کرنا ہے تو بھی اچھے طریقے سے، کسی برائی سے روکنا تو بھی اچھے طریقے سے۔ یہ نہیں کہ جو اپنے اندر غضب آ گیا بس اس غضب کا اظہار کرنا، یہ سوچنا کہ یہ ہم نہی عن المنکر کر رہے ہیں۔ یعنی دوسروں کو اپنی تکلیف سے روک لینا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا، یہ سب اچھے اخلاق میں آتا ہے ان جنرل۔ لیکن سب سے زیادہ ہمارے اچھے اخلاق کا مستحق کون ہے لوگوں میں سے؟ گھر والے۔ گھر والوں میں سے بھی کون ہے؟ والدین۔ کیا حکم ہے قرآن کا؟
وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان۔ زندگی میں ہم سب سے زیادہ تنگ کس کو کرتے ہیں؟ یا ہمیں سب سے زیادہ کون تنگ کرتا ہے؟ بچے۔ تو شاید اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھے اخلاق کو سب سے نمبر 1 رکھا، پرائرٹی پر رکھا۔ کس کس طریقے سے اچھا سلوک؟ رویے کے علاوہ مال کے ذریعے، جسمانی خدمت کے ذریعے، اگر اپنے پاس کوئی اتھارٹی یا منصب ہے، جاہ ہے، کوئی آپ کے پاس اختیارات ہیں ایسے کہ جس سے آپ ان کو بینیفٹ دے سکتے ہیں، یعنی جو آپ کے بس میں ہے حلال جائز طریقے سے، تو جو شخص والدین کے ساتھ اچھا کرے گا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں بھی اچھا اور بندوں کی نظر میں بھی اچھا ہے۔ کوئی بھی اسے نہیں کہے گا کہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ساری دنیا کے ساتھ اچھا ہے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں، تو کوئی اسے کہہ سکتا ہے کہ یہ اچھے اخلاق والا ہے؟ کوئی گواہی دے سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ سب سے اچھا اخلاق اس کا ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور گھر والوں میں سب سے پہلے والدین آتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے، سب سے بہترین کام کون سا ہے؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، پھر والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صرف والدین نہیں، والدین کو جو پیارے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا کرنا، والدین کے جو سروینٹس ہوں یا ان کے متعلق لوگ ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں یا کوئی بھی ہو ان سے متعلق یا جس سے وہ محبت کرتے ہیں ان سے اچھا سلوک کرنا۔ والدین کے رشتہ دار تو پھر ہمارے رشتہ دار ہو جاتے ہیں تو وہ ذوی القربہ میں آ جاتے ہیں، لیکن خاص طور پر والدین کے دوست، ان سے اچھا سلوک۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے والدین کے دوست کون ہیں؟ عام طور پر تو بچے کیا کرتے ہیں، جب ماں کی دوست گھر میں آئے تو غصے سے دروازہ بند کر کے دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں، آپ کے گیسٹ آئے ہیں، کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو اگر اچھا اخلاق سکھانا ہے تو انہیں اپنے دوستوں سے بھی ملوانا ہے اور خود نمونہ بن کے دکھانا ہے۔ جب اپنے دوستوں کے گھر جائے تو ان کے بچوں کو بھی آپ نے پوچھنا ہے، کیونکہ ہمارے اوپر لازم آتا ہے کہ ہم پہل کریں، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پہل کرتے تھے اور بچوں سے سلام دعا کرتے تھے۔ لیکن اکثر خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ خود ہی باتیں یا تو کرتے رہتے ہیں، خود الگ ایک جگہ بیٹھ گئے، بچے الگ ہودم مچاتے رہے اور بات ختم۔ اچھے برے حالات ہمیشہ آتے رہتے ہیں، جہاں بھی تعلق ہوتے ہیں، جہاں بھی محبتیں ہوتی ہیں وہاں اونچ نیچ ہوتی رہتی، لیکن جب انسان احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے اور عفو درگزر سے کام لیتا ہے تو وہ ایک طرح سے مرہم پٹی کا کام کرتا ہے، کیونکہ بعض اوقات دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو اس سے پھر خیر پھوٹ آتی ہے، اس سے پھر بھلائی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی زخم اگر ہم بھرتے نہیں ہے نا اس کا کیا ہوتا ہے، وہ پین فل رہتا ہے ہمیشہ، لیکن جب ہم اس کو بھر دیتے ہیں، یعنی والدین کے ساتھ بھی بہت اچھا کرتے ہیں اور ان کے دل کو بھی ٹھنڈا کرتے ہیں، اور دوسری طرف بھی کل ہی جیسے ہم نے پڑھا کہ صلح جو ہے وہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے بھی زیادہ افضل نیکی ہے، اور جو صلح کے اپوزٹ ہے یعنی اختلاف اور فساد، وہ دین کو مونڈ دینے والا ہے، دین کا ستیہ ناش کر دینے والا ہے۔ تو اگر ہمارے والدین کے دوستوں کے درمیان یا پھر ہمارے والدین کے بہن بھائیوں کے درمیان بھی ایون، کیونکہ گھر میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 2 بہنوں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے اور بعض اوقات بچوں کے رشتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، یا تو وہاں بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان رشتوں کو قائم رکھنا۔ لیکن یہی ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اور حسن سلوک جو ہے وہ صرف جواباً حسن سلوک کا نام نہیں ہوتا کہ کوئی اچھا کرے تو ہم اچھا کریں۔ اصل اچھائی کیا ہے کہ جو تم سے کٹے یا جو تم سے اچھا نہ کرے تم اس سے اچھا کرو، تو اس میں خیر بھی اسی کے حصے میں آئے گی جو اچھا کرے گا۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب وہ مکہ مکرمہ کی طرف جاتے تو اپنے گدھے کو آسانی کے لیے ساتھ رکھتے، یعنی کبھی اونٹ پہ بیٹھ جاتے اور کبھی گدھے پہ بیٹھ جاتے۔ جب اونٹ کی سواری سے اکتا جاتے تو گدھے پہ سوار ہو جاتے، یعنی اونٹ کا چلنا اور طرح ہوتا ہے نا، ہل ہل کے، تو گدھے پہ بیٹھ جاتے اور اپنے سر پر امامہ باندھتے تھے۔ ایک دن ابن عمر اسی گدھے پہ سوار تھے، ان کے پاس سے ایک دیہاتی آدمی گزرا تو ابن عمر نے اس دیہاتی سے فرمایا کیا تم فلاں فلاں کے بیٹے نہیں ہو؟ اس نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو ابن عمر نے اس دیہاتی کو اپنا گدھا دے دیا اور اس سے فرمایا اس پہ سوار ہو جاؤ، اور اسے اپنا امامہ دے دیا اور فرمایا کہ اپنے سر پہ باندھ دو۔
اس پر بعض سعدیوں نے کہا کہ اللہ آپ کو بخشے، آپ نے اس کو اپنا گدھا بھی دے دیا، ماما بھی دے دیا، حالانکہ آپ نے اسے اپنی سہولت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ تو ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اس دیہاتی کا باپ حضرت عمر کا دوست تھا، تو چونکہ یہ اس کا بیٹا تھا میرے والد کے دوست کا، تو اس لیے میں نے گدھا بھی دے دیا اور امامہ بھی دے دیا۔ یعنی اب آپ دیکھیے گدھا ایسے ہی جیسے کوئی کسی کو گاڑی دے دے، یا اپنا کوئی قیمتی ڈریس یا کوئی بہترین چیز کسی کو دے۔ تو صحابہ کرام کا یہی اخلاق تھا جس کی وجہ سے پھر دین جو ہے وہ ترقی پایا۔ پھر اسی طرح والدین کے علاوہ، رشتہ داروں کے علاوہ، دوستوں کے علاوہ جنرل سینس میں البر حسن الخلق، ہر اچھا کام، ہر اچھا اخلاق نیکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی جو تم کسی امیر یا فقیر کے ساتھ کرو وہ صدقہ ہے۔ ہر نیکی جو تم کسی امیر یا فقیر کے ساتھ کرو، یعنی دونوں کے ساتھ حسن سلوک۔ فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو یا جوتی کا تسمہ ہی دو۔ پھر ہم جانتے ہیں مسکرانا بھی صدقہ ہے، شاش بشاش چہرے سے ملاقات صدقہ ہے۔ پھر اسی طرح سلام پھیلانا، یہ جنت میں داخل کرنے والی چیز ہے، اور جو پہل کرے سلام میں وہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر سچائی اختیار کرنا، کیونکہ اس میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو وہ ان پر صدقہ ہے۔ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ گھر سے باہر ہی چیریٹی ہو سکتی، لیکن یہ ایک جنرل پرنسپل ہے، چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، اور یہی بات حدیث میں بتائی گئی کہ ہر وہ بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا کرو وہ ان پہ صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا آدمی اپنی ذات پر، اپنی بیوی بچوں پر، اپنے خادموں پر جو خرچ کرتا ہے وہ سب صدقہ میں شمار ہوتا ہے۔ ارباز کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں کانسیپٹ کیا ہے کہ بیوی کی ذمہ داری ہے وہ شوہر کو پانی پلائے، چاہے وہ جاب سے آئی ہو اور شوہر گھر بیٹھا ہو، تب بھی بیوی ہی کو یہ نیکی کرنی۔ اور عموماً مردوں کے اندر یہ چیز کیوں نہیں پائی جاتی کہ وہ اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، تو شاید اس وجہ سے ان کے لیے خاص طور پر فرمایا کہ اس کے لیے اجر ہے۔ ارباز کہتے ہیں میں یہ حدیث سن کر اٹھا اور اپنی بیوی کو پانی پلایا اور پھر اسے یہ حدیث سنائی۔ پھر کھانا کھلانا، آپ نے فرمایا تمہارا خود کھانا، بیٹے کو کھلانا، بیوی کو کھلانا صدقہ ہے، اپنے خادم کو کھلانا صدقہ ہے، یہ سب کچھ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اچھا یہ باقیوں کو کھلانا تو صدقہ سمجھ آتا ہے، اپنے آپ کو کھلانے میں صدقہ کیا ہے؟ یہ کب صدقہ بنتا ہے اور یہ کب نیکی بنتا ہے؟ When we eat to prepare ourselves to do good، کیونکہ اگر نہیں کھائیں گے اور لیٹ جائیں گے اور تھک جائیں گے اور کچھ کریں گے نہیں تو ساری نیکیاں رہ جائیں گی۔ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، قوی مومن، مضبوط مومن، طاقتور مومن زیادہ پسند ہے اللہ کو اور زیادہ بہتر ہے ضعیف مومن سے۔ وہ فی کل خیر، دونوں میں بھلائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے جو قوت والا ہو، کیونکہ اس سے پھر اور زیادہ خیر اور بھلائی کے کام انسان کر سکتا ہے نا۔ پھر کل ہی ہم نے پڑھا کہ کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو سواری میں مدد دینا، اس کو سوار کرانا، اس کو سامان اوپر لادنا، پھر ہر قرض دینا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل قرض صدقہ، اور قرض کی وصولی میں مہلت دینا وہ بھی صدقہ۔ کتنا صدقہ ہے وہ کچھ پتا آپ کو؟ یعنی کسی کو آپ نے قرض دیا اور ایک ٹائم مقرر کیا اور پھر وہ واپس نہیں لوٹا سکا، اس نے تھوڑی اور مہلت مانگ لی، تو اس کو صدقہ شمار کیا گیا، تو کتنا ہے اس کا ثواب؟ جتنی اماؤنٹ ہے وہ سب ہر دن کی صدقہ لکھی چلی جائے گی، اور اگر کسی تنگ دست کو مہلت دی ہے تو اس کا دگنا ثواب ہے۔ پھر اپنے شر سے دوسروں کو بچانا، کہ بعض اوقات ہم غصے میں ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمارے اندر نفرت ہوتی ہے، یا ہم کسی سے کوئی انتقام لے سکتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ تو یہ بھی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ یعنی جس وقت آپ کے پاس پورا وار کرنے کا موقع ہو لیکن آپ صبر کر کے روک لیں اپنے آپ کو، تو یہ اچھا اخلاق ہے۔ یعنی اچھے اخلاق میں صرف کچھ کرنا ہی نہیں بلکہ کچھ چیزوں سے خود کو روک لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، جو ایمان لایا، اس نے نیک عمل کیے، اسے اچھا بدلہ ملے گا، اور اسے ہم اپنے آسان سے کام کرنے کو کہیں گے، یعنی اس کے لیے اور آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، پرہیزگاری اختیار کی، بھلی باتوں کی تصدیق کی، تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاموں میں جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے تو کیا کریں؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، تقوی اختیار کریں۔ اور تقوی کیا؟ بچنا۔ کس چیز سے بچیں؟ اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے، گناہوں سے، برے اخلاق سے، برے معاملے سے۔ پھر اس طرح ایمان کی پہچان کیا ہے؟ جیسے ایک حدیث میں بتایا گیا کہ جب تمہیں اپنی نیکی سے خوشی ہو اور برائی بری لگے تو تم مومن ہو، یعنی اپنی برائی پر راضی نہ ہو۔ تو مختلف مواقع پر اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ پھر نیکی جو ہے وہ عمر میں اضافہ کرتی ہے، یعنی یہ سب کچھ کیوں کریں ہم؟ اس سے عمر میں برکت ہوتی، خصوصاً والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ یہاں تک آتا ہے حدیث میں کہ جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، فوراً ریوارڈ ملتا ہے آپ کو۔ یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں، یعنی نماز روزہ کچھ نہیں کرتے، لیکن جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں اور افراد کی کثرت ہو جاتی، یعنی برکتیں ہو جاتی ہیں، حالانکہ وہ عبادت نہیں کر رہے ہوتے، صرف ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان کے لیے دنیا میں وسعت ہو جاتی ہے، جنت کی طرف رہنمائی ملتی۔ ان البر یہدی الی الجنہ۔ دوسرے حصے میں گناہ کیا ہے، یعنی انہوں نے سوال کیا تھا نا نیکی کیا اور دوسرا کیا، گناہ کیا ہے۔ تو گناہ ویسے تو ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چل جاتے ہیں کہ جن چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روکا ہے، لیکن کچھ گرے ایریاز بھی ہوتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ کریں کہ نہ۔ تو ان کو کر کے ہمارے دل کے اندر کیا ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے یا بے چینی پیدا ہوتی ہے؟ فرمایا والاثم ما حاک فی نفسک، جو دل میں بے چینی پیدا کرے، جو کام دل میں تردد پیدا کرے۔ اور دوسری چیز، آپ کو یہ بات اچھی نہ لگے کہ کسی اور کو وہ معلوم ہو، یعنی وہ کام آپ چھپ کے کریں، چھپا کے کریں، وہ پھر غلط کام ہے۔ جب آپ اچھا کر رہے ہوتے ہیں، صحیح کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کام کو دوسروں کو دکھانے میں، بتانے میں انسان کو کوئی آر نہیں ہوتی، کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک بہت زبردست کرائیٹیریا ہے۔ اور دل میں جو چیز کھٹکے اس کو چھوڑنے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے اندر شک پیدا کرتی، اور وہ اختیار کرو جو شک پیدا نہیں کرتی۔ تو اس سے آپ دیکھیے کہ اپنی زندگی میں دیکھیے کہ کون سے کام آپ چھپا چھپا کے کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ہائے لوگ کیا کہیں گے، کسی کو پتہ نہ چلے، اگر پتہ چل گیا تو بڑی بےزتی ہے، تو وہ کام ہی چھوڑ دیں جس سے بےزتی۔ تو اپنے امور کو صاف کر لینا اور ایسے مسائل سے باہر نکل آنا زیادہ اچھا ہے، تاکہ انسان اطمینان کے ساتھ کام کر سکے زندگی میں۔ ابن عمر کا قول ہے کہ بندہ تقویٰ کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ بات جو اس کے دل میں کھٹکتی ہے اس کو بالکل چھوڑ نہ دے، یعنی تقویٰ ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ چیز نہ چھوڑ دی جائے جو دل میں کھٹک پیدا کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت گزار انسان کی تعریف کیا کی؟ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے پرہیز کرو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ حرام چیزوں کو چھوڑ دو تو عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یہاں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر روز اتنے نفل پڑھو یا ہر روز روزہ رکھو یا قرآن پڑھو تو عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ہمارے عبادت گزار انسان کا کانسیپٹ کیا ہے کہ کون ہوتا ہے عبادت گزار؟ جو زیادہ ریچولز اختیار کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے وہ فرائض تو اپنے پورے کرنے ہی ہیں، لیکن اس کے بعد صرف کچھ کرنے سے عبادت گزار نہیں بنتے، کچھ چیزیں چھوڑنے سے عبادت گزار بنتے ہیں۔ تو اصل عبادت گزار کون ہے؟ جو حرام چیزوں کو چھوڑ دے، شک والی چیزوں کو چھوڑ دے۔ پھر اسی طرح جو کام لوگوں کے سامنے کرنے میں برائی محسوس ہو، قباحت ہو، اس کو تنہائی میں بھی نہ کیا جائے۔ اسامہ بن شریک سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے کہ لوگ اس کو دیکھیں تو پھر اس کام کو تنہائی میں بھی نہ کرو، یعنی جو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے وہ اکیلے میں بھی نہ کرو۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے اپنا وہ فعل جس کے بارے میں تم پسند نہیں کرتے کہ لوگ اس کو دیکھیں تو وہ کام اپنے ساتھ تنہائی میں بھی نہ کرو۔ اچھا، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، دوسرا یہ کہ اس کے دنیا میں بھی نقصانات ہیں۔
گناہ اس لیے چھوڑیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کے نقصان سے بچ سکیں. آپ نے سب کو بتائے گا کہ دنیا میں گناہ کے کیا نقصانات ہیں؟ کیا سمجھ میں آتا ہے گناہ کرنے سے دنیا میں کیا خرابی آتی ہے؟ سمپل سا فارمولا ہے، اچھے عمل کا نتیجہ اچھا ہے اور برے کا برا ہے. اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. مشکلات پیدا ہوں گی، آپ کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، رزق سے محرومی ہو سکتی ہے، جسمانی تکلیفیں ہو سکتی ہیں. براء ابن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جو تکلیفیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی ٹالتا رہتا ہے وہ کہیں زیادہ ہوتی ہیں. آپس کی محبت کا ختم ہو جانا یہ بھی گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے. ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو دو آدمی بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے، یعنی محبتیں ختم ہو جائیں، تو وہ یقیناً ان میں سے کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے ہوگی. حدیث کے عربی الفاظ ہیں والذی نفس محمد بیدہ ما تواد اثنان ففرق بینہما الا بذنب یحدثہ احدہما. تو جو دو آدمی آپس میں محبت کریں اور ان کے درمیان جدائی ہو جائے تو وہ ان میں سے کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے ہوگی. وہ گناہ دونوں کے درمیان تعلق خراب کر دے گا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. بعض اوقات گناہ بڑے نہیں ہوتے لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ انسان سے خیر و بھلائی اور برکت ختم کر دیتے ہیں. جیسے جسمانی بیماری بھی ہوتی ہے تو وہ کسی ایک دفعہ کی بد پرہیزی سے نہیں ہوتی، وہ ایک ہی چیز ہم ریپیٹڈلی کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ ایک بیماری کی شکل میں سامنے آ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بعض اوقات بہت سے چھوٹے گناہ بھی اکٹھے ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اس قوم سے دی جنہوں نے کسی جنگل میں پڑاؤ ڈالا. کھانے کا وقت آیا تو ایک آدمی جا کر ایک لکڑی لے آیا، دوسرا جا کر دوسری لکڑی لایا، یہاں تک کہ بہت سی لکڑیاں جمع ہو گئیں اور انہوں نے آگ جلا کر جو اس میں ڈالا تھا وہ پکا لیا. یعنی ایک ایک تنکا مل کر اتنی آگ بھڑک اٹھی کہ پورا کھانا پک گیا اس سے. تو اسی طرح ہر روز اگر انسان ایک گناہ کرتا رہے آپ یوں ہی سمجھے کہ جیسے آپ اپنے گھر میں ہر روز ایک پتھر ڈال دیں، لا کے ایک پتھر روز اینڈ آف دا ایئر کیا ہوگا؟ گھر پتھروں سے بھر جائے کر آپ باہر ہوں گے. تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سوچتے ہیں سو واٹ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، چھوٹی بات چھوٹی کرتے 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 وہ خوب بڑے ہو جاتے. پھر یہ کہ قیامت کے دن بوجھ بنیں گے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر بوجھ سے لدا ہوا شخص کسی دوسرے کو اٹھانے کے لیے بلائے گا تو کوئی بھی اس کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہ ہوگا، اگرچہ وہ اس کا رشتہ داری کیوں نہ. تو یہ پتھر کٹھے ہوتے 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 قیامت کے دن ڈھیر بن جائیں گے اور کسی اور کو کہیں گے بھی تم لے لو، تو کوئی نہیں اٹھائے گا. پھر قیامت کے دن گناہوں کے مطابق پسینہ آئے گا، گناہوں کے مطابق پسینہ. مسند احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج صرف 1 میل کی مسافت کے برابر ہو جائے گا، قریب آ جائے گا، اور اس کی گرمی میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ دماغ ہانڈیوں کی طرح ابلنے لگیں گے، اور تمام لوگ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. چنانچہ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پنڈلی تک، کسی کا جسم کے درمیان تک، کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ہو. تو یہ گناہ اگر ہم معافی نہیں مانگتے اور ان کی صفائی نہیں کر کے دنیا سے جاتے تو پھر یہ آخرت میں مصیبت کا باعث ہوں گے، وبال کا باعث ہوں گے. اس حدیث سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ گناہ کی سب سے بڑی پہچان انسان کا دل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک کام ایک شخص کے لیے درست ہے لیکن وہی کام دوسرے کے لیے اس وقت میں درست نہیں. یعنی کسی بھی کام کے اچھا یا برا ہونے کے لیے، جائز یا ناجائز ہونے کے لیے کچھ معیار دیے گئے نا، یعنی کہ وقت کون سا ہے، زمان کیا ہے، مکان کیا ہے، کس جگہ کر رہے ہو، اور پھر اس کے علاوہ
کس مقدار میں کر رہے ہو، کس شکل میں کر رہے ہو. پیچھے میں نے آپ کو دی تھی نا یہ مثالیں کہ کوئی بھی چیز اچھی ہے یا بری ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کس ٹائم پر کی جا رہی ہے. اب مثلاً گھر والوں کو سخت بھوک لگی ہے اور آپ نوافل پہ نوافل پڑھ رہے ہیں، تو نوافل پڑھنا کیا ہے؟ اچھا کام ہے. لیکن اس وقت جب کہ لوگ پریشان ہیں بھوک سے، آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، تو اب نوافل پڑھنا کیا ہوگا؟ اور آپ کا دل بھی آپ کو بتائے گا. بچے کی رونے کی آوازیں آپ سن رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں تو نفل پڑھ رہی ہوں، یہ اتنا اچھا کام ہے، یہ میں نہ کروں. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ نفل پڑھنا تو اچھا، مگر یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے نفل پڑھنے کا. تو ایک چیز ہے کہ وقت کون سا ہے، دوسرا کیا ہے جگہ کون سی ہے. مثلاً آپ عین سڑک کے بیچ میں گاڑی کھڑی کر کے دوسروں کو پانی پلانے لگے تو کیا ہوگا؟ پانی پلانا تو اچھا کام ہے لیکن دوسروں کی راہ میں رکاوٹ بن کے اچھا نہیں رہا. پھر مقدار کیا ہے اس کی؟ مثلاً صدقہ خیرات کرنا، غریبوں کی مدد کرنا اچھا ہے، لیکن آپ اپنے گھر والوں کو بھی کھانا اٹھا کے انہیں دے آئیں تو یعنی آپ ان کو بھی دیں اور باہر والوں کو بھی دیں. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ باہر والے سخت محتاج ہیں اور آپ کے گھر والوں کے لیے تھوڑی دیر میں پھر بن جائے. بعض اوقات کوئی مہمان آ جاتا ہے نا تو آپ اپنے گھر والوں کہتے تھوڑا صبر کر لو، بعد میں ملے گا، پہلے ان کو کھلا دیتے. تو فرق ہو گیا نا، سچویشن کے فرق سے نیکی کے عمل میں فرق ہو جاتا ہے. پھر اس کی شکل کیا ہے؟ مثلاً آپ کسی کو 1 کلو گولڈ صدقے میں دے رہے ہیں لیکن منہ پہ بل ہے آپ کے اور ادھر دیکھ نہیں رہے اور دے کے احسان جتا رہے ہیں، تو کیا ہے؟ تو اس اعتبار سے صرف نیکی کی ظاہری شکل کو نہ دیکھو کہ ہاں یہ نیکی نظر آ رہی ہے، یہ بھی دیکھو کس وقت کر رہے ہو، کس کے ساتھ کر رہے ہو، کتنی مقدار میں کر رہے ہو، کس شکل میں کر رہے ہو. یہ سب چیزیں حکمت سے تعلق رکھتی. ان کے لیے تھوڑے سے دل کی آنکھیں کھلی رکھو اور دل میں جھانک کے دیکھو دل کیا کہتا ہے. دل سے مراد یہاں کیا ہے؟ جسے ہم ضمیر کہتے ہیں. تو ضمیر کھٹک جاتا ہے کہ دیکھو دوسرا محتاج ہے اور تم کیا کر رہے ہو. مثلاً آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اور آپ کے بہن بھائیوں کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس بچوں کی فیس دینے کے لیے بھی پیسے نہیں کہ وہ بیسک نیڈ اپنی پوری کر سکے، اور آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنا ہے کہ آپ کا بیٹا ہر سال گاڑی چینج کرتا ہے، نئے ماڈل کی لاتا ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ یا آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، ان کے حالات کیا ہیں، اور آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے. جو ہی آپ کا بیٹا ماڈل چینج کر کے لائے گا تو آپ کا دل بہت خوش ہوگا. کیا آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ دوسری طرف کس چیز کی ضرورت ہے؟ گاڑی تو ایک ضرورت ہے نا، ٹھیک ہے اسٹیٹس سمبل بھی ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ضروریات اپنی بھی اور دوسروں کی بھی سامنے رکھ کے دیکھیں. تو بعض اوقات انسان اپنی ضرورت کو، اپنی چاہت کو پیچھے کر دیتا ہے اور دوسرے کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے. کل آپ نے سنا تھا نا کہ آپ نے فرمایا میرے لیے اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جانا اس مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت وہ پریشان ہے تو مجھے اس وقت اس کو دیکھنا ہے. کیونکہ شاید ابن عباس ہی تھے تو وہ اعتکاف میں تھے مسجد میں، تو کوئی باہر سے شخص آیا تو اس نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو وہ اس کے ساتھ چل دی کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو اعتکاف میں ہیں. میں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے کسی کی مصیبت میں اس کے ساتھ جانا. اب اعتکاف کرنا بہت بڑی نیکی، لیکن اس وقت اگر کسی شخص کے اوپر ایسی مصیبت آ گئی ہے کہ آپ کے پاس حل ہے تو آپ اٹھیے، چھوڑیے اعتکاف اور جا کے اس کا مسئلہ حل کیجیے. تو نیکی صرف چند ڈبے بنا کے ان کے اندر رنگ بھرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس وقت کیا چیز کرنی ہے. اور اس کے لیے ہر وقت مفتی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے. آپ کو اپنے دل سے، اپنے ضمیر سے ایمانداری اور سچائی کے ساتھ پوچھنا چاہیے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے. جب آپ اپنے دل کی آواز پر لبیک کہیں گے، نفس پہ نہیں، خواہشات پہ نہیں، ضمیر پہ. فرق ہے ان میں، کیونکہ دونوں ہی چیزیں اندر ساتھ ساتھ ہی ہیں. وہ بھی بڑی فائن لائن ہوتی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ساتھ ایک ہی جگہ رہتے ہیں وہ. تو اس وقت پھر آپ کو فیصلہ کرنے میں مشکل بھی بعض اوقات ہوتی ہے. دل چاہتا یہ کر لیں، ضمیر کہتا وہ کر لیں. پھر آپ دل کو پیچھے کر کے ضمیر کی آواز، یعنی دل سے مراد خواہش، یہاں خواہش کو پیچھے چھوڑ کے ضمیر کی آواز پہ لبیک کر کے اپنا کام کر لیتے ہیں. تو
اس پر آپ کو جو اطمینان نصیب ہوتا ہے، یہی اطمینان دراصل نیکی ہے. ورنہ بعض اوقات بڑی بڑی نیکیاں کر کے بھی آپ کو اطمینان نہیں ہوتا، چین نہیں آتا. یو آر آلویز کچھ اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ دل نہیں ٹھکا، دل کو چین نہیں آیا، راضی نہیں ہے دل. تو کچھ لوگ ماشاءاللہ اس معاملے میں بہت آنےسٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر کی آواز کو سنتے ہیں. لیکن جس کا دل سلامتی والا ہوگا، آنےسٹ ہوگا، تو اسی کے اندر ہی تردد ہوگا. جس کا دل سخت ہوگا اور جس کے اندر منافقت ہوگی اور دھوکا ہوگا، تو وہ تو پھر اس کو اسی طرف لے جائے گا. تو یہ ضابطہ اور قاعدہ مومن کے لیے، منافق کے لیے نہیں ہے. منافق اس وقت اپنے مطلب اور فائدے کی چیز سوچے گا. وہ اس وقت یہ نہیں دیکھے گا کہ دین کا فائدہ کس میں ہے، وہ اس وقت یہ نہیں دیکھے گا کہ میری آخرت کا فائدہ کس میں، کیونکہ منافق تو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، وہ آخرت کا فائدہ کیوں سوچے گا. تو مومن وہ ہے جو دل میں کھٹک پیدا کرنے والی چیز کو چھوڑ دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انکر قلبک فدعہ، جو چیز تمہارا دل ناپسند کرے اسے چھوڑ دو. پھر اسی طرح جو فاسق ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، وہ ڈھٹائی کے ساتھ گناہوں کا اظہار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے دل میں برا سمجھنا، اور ایک ہوتا ہے دل میں بھی برا نہ سمجھنا اور ظاہر میں بھی برا نہ سمجھنا اس کو. یہ اور بڑی خرابی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے، اوپنلی کرنے والوں کے. ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ ایک شخص نے رات کو کوئی گناہ کیا، اللہ نے اس کو چھپا دیا، صبح ہو کر وہ خود ہی کہے کہ میں نے کل رات فلاں اور فلاں برا کام کیا تھا. تو وہ اللہ کے ڈالے ہوئے پردے کو خود کھول رہا ہے. پھر یہ کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو تو ابھی گر جائے گا، یعنی پہاڑ اس پہ آ گرے گا. جب کوئی فاسق گناہوں کو کیسے دیکھتا ہے، جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی بھی ہو اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اڑا دیا، ڈزنٹ میٹر، کچھ نہیں پتا. بڑا بڑا گناہ کر کے انسان کے سو واٹ، کیا ہوا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ شخص ہلاک ہوا جس کا دل نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہ سمجھے، یعنی دل ہی دھوکہ دے رہا ہے اس کو. اسی طرح بعض لوگ ڈھٹائی کے ساتھ حرام کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ان کو بتایا بھی جائے تو وہ اس کی جسٹیفیکیشن دینے لگتے ہیں. تو اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل ہمیں گواہی دے اور بتائے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے، جیسے شروع میں بھی بات ہوئی تھی. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کو راہ دکھا دے گا، اس کو خود ہی سجا دے گا کہ which way to go، کہاں جاؤ، کس طرف کرو، اب کیا کرو. پھر قرآن مجید کی تلاوت اور تدبر مسلسل، کیونکہ قرآن شفا ہے، دلوں کی بیماریاں خرابیاں دور کرتا رہتا ہے، دھوتا رہتا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے، شفاء لما فی الصدور. تو اگر دل کچھ صحیح الارم نہیں دے رہا، صحیح انڈیکیشن نہیں دے رہا، تو مطلب یہ ہے کہ دل بیمار ہے. اگر ہر وقت کنفیوژن ہی رہتی ہے یہ کرے یا وہ، تو پہلے دل کا علاج کر لیں، پھر اس سے پوچھیں کہ اب کیا کروں. کیونکہ قرآن دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. پھر گناہوں سے بچتے رہنا، کیونکہ گناہ دل پہ غالب آ جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے الاثم حواز القلوب، گناہ دلوں پہ غلبہ پا لیتے ہیں. پھر وہ جو اس دل کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو اس کے اندر سے نیکی اور برائی کی پہچان ہی ختم ہو جاتی ہے. گناہوں سے توبہ بھی ضروری، کیونکہ گناہ ایک کرتا ہے انسان تو دل پہ سیاہ دھبا آ جاتا ہے. اگر توبہ کر لیتا ہے تو دل پھر صاف ہو جاتا ہے. اگر توبہ نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے، وہ کالک بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا، نہ اچھائی کی پہچان نہ برائی کی. تو یہی ہے نا جو قرآن مجید میں آتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کی کمائیوں کے بدلے ان کے دل سیاہ ہو گئے. پھر فتنوں سے بچتے رہنا، لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے الگ رہنا. پھر دنیا کی محبت سے بچنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم پر دنیا برسا دی جائے گی، یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑھا نہ کرے گی مگر دنیا کی مزید طلب، دنیا کی محبت اور دنیا میں ہی سب کچھ حاصل کرنے کا شوق. پھر دل کو اخلاقی برائیوں سے پاک کرنا. آپ سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے افضل کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف دل والا، زبان کا سچا. لوگوں نے کہا زبان کے سچے کا تم جانتے ہیں، صاف دل کون ہے؟ فرمایا پرہیزگار، پاک صاف، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت، نہ خیانت، نہ حسد. سب سے افضل وہ شخص ہے جس کے دل میں نہ بغاوت، نہ خیانت، نہ حسد. اس کا مطلب کیا کہ جب کسی کو کوئی اچھائی ملے تو وہ خوش ہو کہ شکر ہے اس کو بھی اچھا ملا.
وہ دوسروں کو اپنے سے آگے کرنے والا ہو. پھر زبان کی اصلاح، کیونکہ کسی کا ایمان درست نہیں ہوتا جب تک کہ دل درست نہ ہو، اور دل درست نہیں ہوتا جب تک زبان درست نہ ہو. بہت زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ وہ دلوں کو مردہ کرتا ہے. کثرت سے ذکر کرنا چاہیے کیونکہ وہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. کثرت سے استغفار کرنا چاہیے کیونکہ دلوں کے اوپر جو میل یا پردہ آ جاتا ہے اس کو دور کرتا ہے. پھر دل کی سلامتی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، روشنی ڈال دے تاکہ مجھے اچھا برا نظر آنے لگے. اور وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، اللہ مجھے سلامت دل عطا کر. یہ دعائیں قرآنی اور مسنون دعاؤں میں موجود ہیں. تو جو دوسری حدیث ہے اس میں وابصہ بن معبد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تم نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو. پوری بات پیچھے واضح ہو چکی. نیکی وہ ہے جس سے نفس مطمئن ہو اور تمہارا دل مطمئن ہو، اور گناہ کیا ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہارا سینہ اس بارے میں متردد ہو جائے. خواہ لوگ تمہیں فتویٰ دیں اور بار بار دیں، چاہے لوگ بھی کہیں کہ کر لو لیکن لوگوں کی باتوں میں نہ آئے. یہ نہیں کہا کہ نیکی وہ ہے جو لوگ کہیں نیکی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیتے ہیں، وہ بھی آپ کو مطمئن کر دیتا دوسرے، لیکن پھر بھی آپ کے اندر اطمینان نہیں ہوتا. تو کرنا وہ چاہیے جو آنےسٹلی آپ کا دل کہہ رہا ہو. تو نیکی کی پہچان کا طریقہ کیا ہوا؟ نفس کا اطمینان. پھر ایک اور پہچان آپ نے دی کہ ہمسائے گواہی دیں، آس پاس کے آپ کے کولیگز گواہی دیں کہ آپ اچھے انسان ہیں. مشکل ہے تو پھر یہ ٹارگٹ اچیو کرنا نا. کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، انشاءاللہ کریں گے. جب آپ اچھے ہوں گے تو واقعی آپ کے ساتھی آپ کو اچھا کہیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اچھا کریں اور وہ آپ کو برا کہیں. یہ پہچان کیوں دی گئی ہے ہمیں؟ ہے تو بڑی مشکل لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ہم نے خود تو نہیں بنائی. اگر آپ واقعی اچھے ہیں نا تو آپ سے کوئی غلطی ہو بھی جائے گی تو آپ اس کا ازالہ کر کے پھر اچھے ہو جائیں گے. اور اگر آپ برے انسان ہیں تو برائی پہ اڑ جائیں گے، انا کا مسئلہ بنا لیں گے. دیکھیے بس تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے اچھائی برائی میں. دل کو منانے والی بات ہوتی ہے، ایکسپٹ کرنے والی بات ہوتی ہے، کڑوا گھونٹ کڑوی دوائی پینے والی بات ہوتی ہے، اور آپ پھر واقعی اچھے ہو جاتے ہیں. کیونکہ اپنے آپ کو تو ہر کوئی اچھا سمجھتا ہی ہے نا. اگر یہ معیار دے دیا جاتا کہ اچھا وہ ہے جو اپنے آپ کو خود اچھا سمجھے، تو کیا خیال ہے؟ ہم سب اچھے. یہ ہے مشکل لیکن جس کے لیے اللہ آسان کر دے. اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہے نا کہ کچھ لوگ چاہے ان میں کمی کوتاہی ہو بھی مگر آپ کو اچھے لگتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں اچھا انسان ہے، کیونکہ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے. کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کے اندر کوئی خامی نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو. لیکن اوور آل اس کا امپریشن کیا ہے؟ کیونکہ ٹیسٹ کے بہت مواقع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ میں ہر ایک کو ڈالتا ہے تاکہ اس کی اچھائی برائی کھل کے سامنے آ جائے. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جامع الفاظ دیے گئے نا، کہ 2 لفظوں میں بتا دیا، البر حسن الخلق. پوچھا نیکی کیا؟ کہا اچھا معاملہ، اچھا اخلاق، اچھی عادات. کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ جو اندر سے اچھا ہوگا وہ اچھا ہی کرے گا. یعنی جسے کہتے ہیں نا انسان اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے. اگر اس کے اندر اچھائی کا جذبہ نا تو وہ رہ ہی نہیں سکے گا جب تک اچھا نہ کر لے. تو لوگوں کی گواہی خود ہی ہو جائے گی. یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک اسکاٹش نیبر تھی، ان کے قریب یہ موو ہوئے تو ان کا رویہ اچھا نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ جو بھی کرے میں اچھا کروں گی. اینڈ آف دا ڈے جب انہوں نے وہاں سے موو ہونا تھا تو وہ ان کے ساتھ بہت اچھی ہو گئی. آہستہ آہستہ رویہ بدلنا شروع ہو گیا. چھوٹی چھوٹی نیکیاں، جیسے ہم نے پڑھا نا چھوٹے چھوٹے گناہ وہ اتنے بڑے ہو جائیں گے، تو اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں بلڈ اپ ہوتی رہتی ہے نا، اور آپ کو پورا امیج بنا دیتی ہیں کہ آپ ہیں کون. ورنہ بازو کے جذبات میں آ کے وہ اتنا بڑا کام کیا اور پھر اس کے بعد بالکل بھول گئے تو وہ نیچے آ گیا، ڈکلائن ہو گیا. یہ کسی کو اچھا نہیں ثابت کرتا، کیونکہ رکاوٹیں بہت آتی ہیں نا، اور رکاوٹوں کے باوجود اچھا رہنے سے ہی آپ کا امیج اچھا ہوتا ہے. تو ہمیں اس راستے کو چھوڑنا نہیں. اور عادات وہی ہوتی ہیں نا جو آپ کے اپنے اندر ایک مستقل آپ کے رویے کا حصہ ہوتی ہیں. آپ کی وہ جڑ، جیسے شروع میں درخت کی مثال دی گئی تھی کہ ایک واز میں رکھے ہوئے پھول اور ایک درخت پہ لگے ہوئے پھولوں میں فرق ہوتا ہے. درخت پہ لگے ہوئے پھول بار بار آتے ہیں، واز کے پھول بس ایک ہی دفعہ کے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ انسان کو مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے لیے کچھ اصول طے کرنے ہیں کہ کوئی اچھا کرے تب بھی اچھا کرنا ہے، کوئی برا کرے تب بھی اچھا کرنا ہے، اور ہمیں اچھائی میں پہل کرنی ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے. اب اس کا ایک اور چیز ہے کہ جب ہم اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے
کہ جب بچے حد درجے کی بدتمیزی کریں تو کیا ان کو ڈسپلن نہیں کیا جا سکتا؟ یا کوئی ہمارے اوپر ظلم ڈھاتا رہے تو کیا ہم اس کو روک نہیں سکتے؟ کیا ہم اس کو جواب نہیں دیں گے؟ پھر آپ دیکھیے کہ وہی اصول یاد کر لیجئے کہ زمان، مکان، موقع، طریقہ کیا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ اس سے گائیڈنس مل جائے گی. کس وقت بچے کو ڈانٹنا ہے، کس وقت نہیں، اسے سب کے سامنے نہیں کرنا، اس کو بٹھا کے آرام سے بات کرنی ہے، اس کو روکنا ہے، ڈسپلن کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی بھی کرتے تھے بعض مواقع پر، لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. خرابی وہاں ہوتی ہے جب ہم اپنے فرسٹریشن نکال رہے ہوتے ہیں، بچے کی اصلاح نہیں کر رہے ہوتے، اپنی فرسٹریشن دور کر رہے ہوتے چیخ چلا کے، یہ خرابی ہے. لیکن اگر آپ خود ٹھنڈے ہیں، کول مائنڈیڈ ہیں، اور بچے کو آپ فرملی بتا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہاں زیرو ٹالرنس ہوگی، یہ نہیں چلے گا، لیکن آپ کا لہجہ، آپ کا انداز، آپ کا رویہ مثبت ہے، تو اس کو بھی سمجھ آ جائے گی. لیکن ہم بات اتنی سے بتا رہے ہیں اور اتنا اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں تو وہ تو جھاگ میں ہی سب چلا جائے گا، اصل بات تو کہیں نظر ہی نہیں آئے گی کہ ہم کر کیوں رہے ہیں. اس بات کی مجھے اس وقت سمجھ آئی تھی کہ جب ایک دفعہ میں نے اپنی ایک بیٹی کو بہت غصے میں بات کی تو اس نے آگے سے غصہ نہیں کیا، اور میں جب غصہ کر چکی تو مجھ سے پوچھتی کہ مجھے وہی سمجھ نہیں آئی آپ نے کیوں ڈانٹا مجھے. تو اس دن کے بعد میں ہمیشہ رک کے سوچتی ہوں کہ جہاں غصہ کرنا ہے وہاں کیا دوسرے کو سمجھ بھی آئے گی کہ میں نے کیوں کیا. اگر دوسرے کو ہی نہیں پتا چلا تو وہ تو مقصد حل ہی نہیں ہوا. پھر ہم نے ڈسپلن کے لیے تو نہیں غصہ کیا، ہم نے تو اپنے غصے کو نکالنے کے لیے کیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھٹک والی چیزیں چھوڑنا، پھر ڈٹائی سے غلط کام نہیں کرنا بلکہ اس سے باز آ جانا. پھر اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر لیکن ایسے جواب دیے جس سے سوالی کو سکون آ گیا، اطمینان ہو گیا. پھر یہ ہے کہ اگر کبھی دل میں تردد ہو تو آپ دوسروں سے بھی بات پوچھ سکتے ہیں، دوسروں سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، لیکن صرف مشورے نہیں کرتے رہنا چاہیے، کام بھی کرنا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات ایک کام ہمیں سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے یا نہیں، غلط ہے یا درست ہے، تو ہم اسی میں انڈیسائسو ہو کر کچھ بھی نہیں کرتے. تو انسان کو جو بہتر پہلو نظر آئے اس کو اختیار کر لینا چاہیے. حدیث کو آخر میں دوبارہ سن لیجئے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.